اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا، اور بھی کئی جگہ پہ اسی موضوع پہ قرآن نے بات کی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں ہم نے اتارا۔ ظاہر ہے لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، تو گویا رمضان میں اتارنے کا موضوع قرآن میں کئی جگہ پہ بکھرا ہوا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے، اور امام بہقی نے لکھا، اور موجم حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے علامہ طبرانی کا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کے مہینے کی حرمت اور رمضان کے مہینے کا مقام اور اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء پہ وحی آئی، وہی اترنا شروع ہوئی یکم رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ 7 رمضان کو، سیدنا داود پہ 8 رمضان کو، 18 رمضان کو، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ 13 رمضان یا 14 رمضان کو، یعنی حدیث کی کچھ کتابوں میں 13 رمضان لکھا ہوا ہے، ایک دو جگہ پہ 14 رمضان کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی اتارنا شروع کی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم اترنا شروع ہوا لیلۃ القدر میں، قرآن اتارا گیا، اور آپ پہلی وحی آپ کو ملی جب آپ غار حرا میں تھے۔ سلمان منصور پوری نے الرحیق المختوم میں لکھا کہ آپ پہ جب پہلی وحی اتری تو ان کی تحقیق کے مطابق سوموار کا دن تھا، اور وہ 10 اگست 610 عیسوی میں 10 اگست 610 عیسوی میں آپ پہ پہلی وحی رمضان المبارک میں اتری، اور یہ طاق دنوں میں سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق دنوں میں سے ایک دن تھا 610 عیسوی میں۔ ناظرین گرامی، رمضان کا لفظی معنی کیا ہے؟ رمضان کا لفظی معنی تو ہے جلا دینا۔ تو رمضان کے مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی شعوری آگہی کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اپنے بندگی کے مقام کو اور اللہ کی ربوبیت کے مقام کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جملہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، تقریباً یہی معنی صوم کے ہیں۔ صوم، صاد، واو، میم، یہ حروف اصلی ہیں، یعنی ٹرائی لٹرل، یہ بنیاد ہے صوم کی۔ صوم کے معنی ہے رک جانا، یعنی رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ گناہوں سے رک جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، ان ساری چیزوں سے آپ اجتناب کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک ناظرین گرامی، میں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ جس طرح قرآن نے بار بار کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ میاں کہتا ہے کہ تمہیں شیطان مائل کرنے کی کوشش کرے گناہ کی جانب، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو تم 2 ٹولز ہیں، 2 ہتھیار ہیں جن سے تم بچ سکتے ہو۔ ایک صبر کرو، خواہشات نفس پہ قابو کرو، دوسرا تم نماز پڑھو۔ گویا یہ 2 ٹولز ہیں، 2 ہتھیار ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ پابند رکھنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، تیسرا اور بہت ہی مؤثر ہتھیار یہ روزہ ہے۔ جب آپ روزے سے ہوں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شعوری آگہی کے ساتھ روزہ رکھے
تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں اللہ کے حضور تراویح کے لیے، نوافل کے لیے جو کھڑا رہے، اللہ بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں ناظرین گرامی آپ کو یاد دلا دوں کہ بار بار حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں سارے انعامات اللہ کے ہیں، ہم پھر بھی روزہ افطار نہیں کرتے، دراصل ہم روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اللہ میاں کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں اور خود میں خود روزے کی جزا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بہت شعوری آگہی کے ساتھ ہم روزے رکھیں اور اپنے آپ کو ساری منکرات سے بجا کے اس پورے مہینے میں اپنے اوپر قرآن کا اور اللہ کا رنگ چڑھائیں۔ سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ شکریہ جی۔